السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من نجات؟ قال امسک علیک لسانک ولیسع فی بیتک وابکی علی خطیئتک۔ میرے محترم حضرات، سامعین و سامعات اور شیوخ حضرات اور مہمان گرامی، وقت کی قلت ہے، تمام میں حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے رب العالمین کا، بعد کہ آپ نے اپنے مجلس سے قائم رکھا۔ مختصراً جو آج ابھی تقریریں ہوئی ہے شیوخ حضرات کی، جہنم سے بچنے کے سلسلے میں یا شادی بیاہ کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ بھی واضح ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمیں دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کے اندر نجات مل جائے، یہی مقصد تھا۔ یقیناً اس حدیث کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے اندر 3 باتوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل ہم نے شروع کر دیا تو یقیناً ہماری نجات ممکن ہے، اور ہم نے انسنی کر دی تو یقیناً ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور نعمتیں انگنت ہیں، وقت نہیں ہے تقریر کرنے کا۔ ان تمام نعمتوں کا آپ سے محاسبہ ہوگا، اور اگر آپ اخروی زندگی کے اندر نجات چاہتے ہیں تو اس حدیث پہ عمل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نجات کس چیز میں ہوگی، نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ زبان کو روکنے کی بہت ساری کیفیتیں ہیں، صورتیں ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اپنے زبان میں کنٹرول کرنا لازم ہے، بات وچار کے اندر بھی اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا لازم ہے۔ ایک مومن بندہ اپنے زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے حرام چیزوں کے کھانے سے پرہیز کر لیں۔ کلام کے درمیان، بات کرنے کے درمیان غیبت، شکوہ، گالی گلوچ، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے باز آ جائیے۔ اسی زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید میں منہمک ہو جائیے، اسی زبان سے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگ جائیے، اور اسی زبان سے اپنی گندی باتیں بولنے سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کے خلاف کچھ شکوہ شکایت کرنے سے باز آ جائیے۔ یقینی سے اس حدیث پہ عمل ہوگا۔ اور ولیسع فی بیتک، اپنے گھروں میں محفوظ رہو۔ فراغت کے وقت میں یہ غنیمت سمجھیے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت تصور کیجئے، جس میں فراغت مشغولیت سے پہلے بھی غنیمت ہے۔ وہ حدیث ہے جو مختصراً اس مشغولیت کی بنیاد پر آپ جب باہر رہتے ہیں، جب گھر میں آئیے تو اپنے گھر میں وقت دیجئے بیوی بچوں کے پاس، بچوں کی اصلاح کے لیے، بیوی کی اصلاح کے لیے، اپنے ماں اور بہنوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس ہوتے ہیں، اپنا وقت زیادہ تر ہوٹلوں پر، دروازوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر دیا کرتے ہیں۔ کاش اس حدیث کے مناسبت سے ہم سے عمل کرتے تو یقیناً ہمارے بچوں کی اصلاح ہوتی، ہماری بیوی بچوں کی اصلاح ہوتی، ہمارے چھوٹے سے بچوں کی اصلاح ہوتی۔ کیونکہ ہم سامنے جب رہیں گے تو اپنے بچوں کی نشاندہی کریں گے، اپنے بیوی اور بال بچوں کی نشاندہی کریں گے، کہیں گے میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کا حکم یہ ہے، صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے، منکرات سے نکر کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو ٹھکراتے ہیں، اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچیاں برباد ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کے سارے افراد برباد ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ نجات چاہتے ہیں، شیخ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اور اہل والوں کو بچانا ہے۔ اسی صورت یہی ہوگی کہ آپ اپنے گھروں میں وقت دیں، اپنے بچوں کے پاس وقت دیں، اپنے خاندان والوں کے پاس وقت دیں، اور جب گھر میں رہیں گے ساری منکرات پہ نکیر کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور آپ کے علی خطیئتک، وقت کی قلت ہے کہ آپ کے علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہم اتنے گنہگار ہو چکے ہیں، گویا کہ ہم گناہوں کا مجموعہ بن چکے ہیں،
لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. رونا تو دور کی بات ہے، غلط کاموں کرنے کے بعد ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. اتنی بے حسی کا عالم یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نجات چاہتے ہو، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. خاص کر اللہ رب العالمین کے سامنے رات کی تنہائی میں تہجد کا اہتمام کر کے رب العالمین کے سامنے فریاد کرو، سوال کرو تہجد کی ادائیگی کر کے، بار الہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اور بہترین وقت ہے تہجد کا وقت ہوا کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرما کے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں آواز دے دو، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے میرا کوئی بندہ جو اپنی حاجت مجھ سے طلب کرے، میں اس کی پوری کرنے کے تیار ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ رب العالمین ہمارے نجات کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، رزق مہیا کرنے کے لیے سمائے دنیا پر نازل ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، لیکن اس وقت ہم نے رب العالمین کو پکارنے کے بجائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے بجائے ہم خواب اپنے میں سوئے رہتے ہیں. المیہ ہے کہنے کے مطلب یہ 3 چیزوں پر دھیان دیجئے اور اس پر عمل ہم لوگوں نے کر لیا. جتنے بھی سامعین و سامعات ہیں، حاضرین ہیں، حضرات، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، اپنی زبان میں کنٹرول کریں گے. اور بہت ساری حدیثیں زبان کی محافظت میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضمن بین لحییہ وبین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے اس کے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. الحمدللہ کتنی بہترین اور جامع حدیث ہے. لیکن ہماری زبانیں پھسلی ہوئی ہے، ہم زبان سے گالی گلوچ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی حدیث سنتے چلیے. آپ نیکیوں کا انبار لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر اس نیکیوں کے اندر سارے اچھے اعمال ہوں گے، خوش فہمی مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نجات نہیں ملے گی. ان نیکیوں کے کرنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی مثال دیتے ہوئے بیان کیا تھا. اتدرون من المفلس، مفلس کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا جسے وہ دینار درہم نے وہی مفلس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا المفلس یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کے خیرات رب العالمین کے سامنے موجود ہوگا، لیکن اس نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سے کسی کو اپنے زبان سے گالی دی ہوگی، اس زبان سے کسی کو ستایا ہوگا. قد ضرب ھذا قد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا، کسی کو اپنے زبان سے گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. گویا کہ تمام ان کی نیکیوں کو چھین کے رب العالمین اس مظلوم کے حوالے کر دے گا اور آپ جہنم رسید ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ رب العالمین دنیا کے اندر مصیبت میں ڈال دے منظور ہے، مفلسی کی زندگی گزارے مجبور کر دے، ہم خوش ہو جائیں. لیکن اللہ نہ کرے کسی بھی شخص کو قیامت کے دن مفلس قلاش کی شکل میں کھڑا ہونا پڑ جائے، ورنہ دنیاوی زندگی تباہ برباد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس بندے کی اخروی زندگی تباہ ہو جائے گی، سمجھ لیے کہ جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. لہذا ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، لیکن حقوق العباد کا ضرور لحاظ رکھیں. اب کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کسی بھائی کو گالی نہ دیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے مسلمان دوسرے مسلمان بھائی اس کے ہاتھ و زبان سے محفوظ رہے. آپ موازنہ کیجئے، محاسبہ کیجئے، دن بھر کے کتنا گناہ کرتے ہیں، ہاتھ سے، زبان سے کتنے گناہ آپ سے صدر ہوتے ہیں. محاسبہ کیجئے اور اپنے گناہوں پر رویا کیجئے اور احساس پیدا کر لیجئے. جب تک آپ کے دلوں میں احساس نہیں ہوگا، آپ سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی ہے، آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے خاندان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. رونے کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج ہم قبرستان میں بھی ہنستے نظر آتے ہیں، آج مسجدوں میں جاتے ہیں، خطبے دوران بھی ہمیں ہنسی آتی ہے. کاش صحابہ کرام اور اس وقت نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، قبرستان میں جانے کے بعد آج ہم کپاشی کرتے باتیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں، قبر تیار کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بغل میں دوسری جگہ زمین کریت رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گیا، آنسو جاری ہو گیا. صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کو روتے ہوئے، صحابہ کرام رونے لگتے ہیں. اس طرح کہ پورا مجمع جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تمام صحابہ کرام رونے لگتے ہیں. اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانی
یا اخوانی اعدوا لمثل ھذا، اے میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرو، تم سب کچھ قبر میں جانا ہے۔ کتنا احساس ہوتا ہے، قبرستان میں بھی جاتے ہیں، غیبت، شکوہ، شکایت، ساری چیزیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیسے نجات ہوگی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ عزیز دوستو، ہماری ماں اور بہنوں، خاص کر میری گزارش عورتوں سے ہوگی کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ اپنی ماں بہن کو گالی دیتی ہے، بیٹی ماں کو گالی دیتی ہے، ماں بیٹی کو گالی دیتے ہے، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، باپ بیٹے کو گالی دیتا ہے۔ کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے نجات ہوگی؟ کاش اس حدیث پر عمل کیا ہوتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں وعدہ کیجئے کہ اگر آپ جہنم کے عذاب سے بننا چاہتے ہیں تو اپنی اصلاح کیجئے، ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی کیجئے، اور خاص کر حقوق عباد کی ادائیگی میں پیچھے مت رہیے۔ اللہ کی عبادت میں کمی بیشی ہوگی، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخش دے گا اپنے رحم و کرم پر، لیکن یاد کر لیجئے سماج کے اندر اپنے آپ کسی کو گالی دی ہے، مارا ہے، زمین نہ حق قبضہ کر لیا ہے یا اس کے مال کو کھایا ہے، رب العالمین نہیں بخشے گا جب تک سماج کے اندر ہی، دنیاوی زندگی کے اندر آپ اس بھائی سے اپنے تلافی نہیں کروا لیجئے۔ بہرحال بہت ہی قلت اذان ہونے والی ہے، ان چند ہی مختصر باتوں کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے مقدمہ التماس بھی کرتا ہوں، تمام برائیوں کو کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر احساس پیدا کیجئے اور توبہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم جتنی باتوں کو سنیں شیخ حضرات کی زبان سے، ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر خاندان کے رشتہ داروں کی اصلاح کریں گے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ رب العالمین ہم تمام سامعین کو، سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بعد ہماری حاضری قبول فرما لیں۔ بعد رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے قدرت، نفرت، عداوت، بغض، جتنی بھی برائیاں ہیں تمام کو تو پاک و صاف کر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت علی قلب دینک و طاعتک۔ اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی حالت پر سوچ کر سمجھ کر تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔